بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ علامہ اقبال کہنے لگے کہ جس قوم نے عورت کو ضرورت سے زیادہ آزادی دے رکھی ہے وہ کبھی نہ کبھی ضرور اپنی اس غلطی پر پشیمان ہوئی ہے۔ عورت پر قدرت نے اتنی اہم ذمہ داریاں عائد کر رکھی ہیں کہ اگر وہ پوری طرح کوشش کرے تو اسے کسی دوسرے کام کی فرصت ہی نہیں مل سکتی۔ اگر اسے اس کے اصل فرائض سے ہٹا کر ایسے کاموں میں لگا دیا جائے جنہیں مرد سر انجام دے سکتا ہے تو یہ طریقہ کار یقیناً غلط ہوگا۔ مثلاً عورت جس کا اصل کام آئندہ نسل کی تربیت ہے، اس کی بجائے اسے ٹائپسٹ یا کلرک بنا دینا نہ صرف قانون فطرت کی خلاف ورزی ہے بلکہ انسانی معاشرے کو درہم برہم کرنے کی افسوسناک کوشش ہے۔ ایک کامیاب عورت کا صحیح تصور صرف اور صرف مذہب اسلام نے پیش کیا ہے، چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اسلام کے تمام احکامات رب کائنات کے بنائے ہوئے ہیں اور فطرت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے اسلام نے مرد اور عورت کے فطرتی فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کی زندگی کا دائرہ عمل الگ الگ متعین کیا ہے، اور مرد پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اکیلا ہی سارے خاندان کے اخراجات کا بوجھ اٹھائے اور عورت گھر کا نظام چلائے۔ اس طرح عورت کو گھر کی صورت میں ایک بھرپور میدان مل جاتا ہے جس میں وہ اپنے بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے کر سکتی ہے۔ اس کا گھر اس کی پوری مملکت ہوتا ہے۔ اس طرح وہ غیر مردوں کی خدمت کرنے کے بجائے اپنے باپ، بھائی، شوہر اور اولاد کی خدمت کرتی ہے، جس کی وجہ سے روز بروز اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلے وہ بیٹی بنتی ہے، پھر بہن، پھر کسی کی بیوی بنتی ہے، پھر ماں اور اس کے بعد نانی اور دادی بنتی ہے۔ جب وہ نانی اور دادی بنتی ہے تو اس کو بڑھاپے میں پوتے پوتیوں کی شکل میں کھیلنے کے لیے کھلونے مل جاتے ہیں۔ اس طرح اس کی آخری عمر ہنستے مسکراتے گزر جاتی ہے۔ اسے مغربی عورت کی طرح اپنی آخری عمر تن تنہا کتے بلیوں کو پال کر مصنوعی طریقے سے دل بہلا کر نہیں گزارنی پڑتی اور نہ ہی کسی اولڈ ہوم میں گزارنی پڑتی ہے۔ لیکن المیہ تو یہ ہے کہ مسلم عورت اسلامی نظریات سے متاثر ہونے کے بجائے مغربی نظریات سے متاثر ہو رہی ہے، اور یہ بھی مغربی عورت کی طرز زندگی کو مشعل راہ سمجھتی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایسے تصورات کو پروان چڑھانے کے لیے یونیفیم، اقوام متحدہ کا ترقیاتی پروگرام UNDP، اقوام متحدہ کا فنڈ برائے آبادی، غیر سرکاری طور پر ایسے نظریات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2001 میں UNDP کی طرف سے پاکستان میں میڈیا میں عورت کو کیسے پیش کیا جائے کے عنوان سے ایک سروے کیا گیا، جس میں رائے دی گئی کہ مسلم خواتین کو گھروں سے نکالنے کے لیے ٹی وی ڈراموں اور پروگراموں میں خواتین کو بہادر اور پر اعتماد کردار میں دکھایا جانا چاہیے۔ اس سوچ کو ختم کیا جانا چاہیے کہ ایک کامیاب کیریئر کی حامل عورت آئیڈیل بیوی یا ماں نہیں بن سکتی۔ یہ نظریہ کامیاب کیریئر کی حامل عورت ہی اصل کامیاب عورت ہوتی ہے۔ سرمایہ دار نظام سے لیا گیا ہے جس میں مادی نفع اور فائدے کی بنیاد پر کامیابی کو جانچا جاتا ہے، لیکن اسلام میں کامیاب مرد اور عورت کو جانچنے کا پیمانہ یہ ہے کہ کیا ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں اور ان کے تقویٰ کا معیار کیا ہے۔ اسلام میں کامیاب عورت وہ ہے جو خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، چنانچہ دینی معاملات میں مرد اور عورت کی فطرتی صلاحیتیں ایک جیسی ہیں اور ان دونوں پر ایک جیسے فرائض عائد کیے گئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ جہاں مرد پر 5 نمازیں فرض ہیں وہیں عورت پر بھی 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر مرد پر 30 روزے فرض ہیں تو عورت پر بھی 30 روزے ہی فرض ہیں۔ تاہم جہاں فطرت میں فرق پایا جاتا ہے وہاں دونوں کے فرائض بھی مختلف ہیں۔ اس لیے مرد پر فرض ہے کہ وہ اپنے خاندان کی حفاظت اور کفایت کرے، جبکہ عورت کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کا خیال رکھے اور اپنی اولاد کی پرورش اچھے طریقے سے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی ذمہ داریاں بانٹ دی ہیں، اس لیے یہ دونوں ہی اپنے اوپر عائد کردہ ذمہ داریوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔
اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی جو فرائض مردوں کے ذمہ ہیں ان کے متعلق صرف مردوں ہی سے سوال کیا جائے گا، نہ کہ عورتوں سے، اور جو فرائض عورتوں کے ذمہ ہیں ان کے متعلق صرف عورتوں ہی سے سوال کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرد عورتوں پر نگران ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کیونکہ عورت صنف نازک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کا نگران یعنی محافظ بنایا ہے۔ علم انسانیت اور حیاتیات کی روح سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مرد جسمانی طور پر عورت سے زیادہ طاقتور ہے، اسی وجہ سے اسے زیادہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ عورت کو تحفظ فراہم کرنا ہی مرد کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کی حدود بہت وسیع ہیں اور مرد کو اپنی اس ذمہ داری کا پورا احساس ہونا چاہیے، لیکن مغربی مرد اپنی یہ ذمہ داری کما حقہ پوری نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے وہاں کا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے۔ اس لیے عورتوں کی آزادی اور مساوات کا نعرہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔